بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کاشتکار بھائیو۔ آج ہم تخم ملنگا یعنی بلنگوا جسے کہتے ہیں اس کی کاشت کے بارے میں، اس کی افادیت، اس کی کیا ویلیو ہے، اس کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں۔ تخم ملنگا یا بلنگوا مختلف نام ہے، اسے لوگ مختلف زبان میں مختلف پکارتے ہیں، تو یہ عموماً سب لوگ جانتے ہیں۔ تو عموماً ہمارے یہاں بازار میں شربت و فلودے وغیرہ اس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر تخم ملنگا یونانی طریقہ علاج سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے اکثر حکیم حضرات تخم ملنگا کے ذریعے پھپھوڑے، پھنسیوں، سوزش، جلن، پیشاب اور معدے کے مسائل، سانس کا عارضہ، گردے کے مسائل، جگر اور اعصابی نفسیاتی مسائل کا علاج کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تخم ملنگا گنٹھیا، جوڑوں کا درد، بیکٹیریا اور فنگس سے پیدا ہونے والی بیماریوں اور قے اور قلب کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ تخم ملنگا خون میں پائے جانے والے کولیسٹرول اور ٹرائی گلیسرائڈ میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ تخم ملنگا پاکستان سمیت افغانستان، چائنا، انڈیا، ترکمانستان، قازقستان، قرغیزستان، روس، تاجکستان، ازبکستان، جنوبی مشرق ایشیا، یورپ کے ممالک میں کاشت کیا جاتا ہے۔ پنجاب میں بھی ایک کاشتکار اکثر اس کے تجربات کر رہے ہیں، یا مختلف جو پیداواری لحاظ سے لوگ جن کو اچھی پیداوار مل جاتی ہے وہ دوسرے سال بھی لگا رہے ہیں۔ تو خاص طور پر جنوبی پنجاب یا وہ علاقے جہاں کاشتکاروں کو پانی کی کمی کا سامنا ہوتا ہے، وہاں تخم ملنگا کی فصل بڑی کامیابی سے کاشت کی جاتی ہے۔ اس کا پودا وجود کے اعتبار سے نازک ہوتا ہے، لیکن یہ پانی کی کمی کو برداشت کرنے کی بہترین صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کا قد بھی 1 سے 1.5 فٹ تک ہوتا ہے۔ تخم ملنگا کی فصل کاشت کر کے آپ بھی فی ایکڑ 1.25 لاکھ 2 لاکھ تک آمدن حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم تخم ملنگا کی کاشت کیسے کریں گے اس کے حوالے سے بات کرنے لگے ہیں۔ تو ماہرین کے اندازے کے مطابق تخم ملنگا کی کاشت کا موزوں وقت ہے 15 نومبر سے لے کر 15 دسمبر تک ہے، مگر کچھ کتابوں میں اس کا وقت 1 اکتوبر سے 31 اکتوبر تک بھی لکھا گیا ہے۔ تخم ملنگا کی کاشت بالکل برسیم کی طرح کی جاتی ہے۔ زمین تیار کرنے کے بعد پانی لگائیں۔ جب زمین پانی جذب کر لے تو پھر اس میں تخم ملنگا کا بیج کا چھٹا لگا دیں۔ یاد رہے کہ چھٹے کے وقت کھیت میں پانی کھڑا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب پانی مکمل طور پر جذب ہو جائے تو اس وقت چھٹا کریں۔ تخم ملنگا کی فصل کو عام طور پر 1 بوری ڈی اے پی کھاد ڈالی جاتی ہے۔ ڈی اے پی کھاد بجائی کے وقت ہی ڈال دینی چاہیے۔ اگر اس کا ہم بیج کی بات کریں کہ 1 ایکڑ میں کتنا بیج استعمال ہوگا، تو اگر ہم نے فصل کو بذریعہ چھٹا کاشت کر رہے ہیں تو پھر فی ایکڑ بیج 3 سے 4 کلو گرام ہوتا ہے، اور یہ فصل کتنے عرصے میں پک کر تیار ہو جاتی ہے تو اس کو دیکھیں تو یہ عموماً 4 سے 5 مہینے میں پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ نومبر میں کاشت کی ہوئی فصل مارچ میں پکنا شروع ہو جاتی ہے۔ تخم ملنگا کی فصل کا سارا ایکڑ ایک ہی وقت میں پک کر تیار نہیں ہوتا، بلکہ بیچ بیچ میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے پکتا رہتا ہے۔ کبھی ایک جگہ سے ایک آدھ مرلے کی فصل پک گئی تو کبھی دوسری جگہ سے۔ جیسے جیسے آپ کی فصل پکتی جائے گی ویسے ویسے آپ اسے کاٹتے رہیں گے۔ پکی ہوئی فصل کو زیادہ دیر کھیت میں کھڑے رکھنے سے بہتر ہے، کیونکہ اس سے نقصان ہوگا۔ اگر پکے ہوئے پودوں پر بارش ہو گئی تو پیداوار کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کو اگر پانی کی ضرورت دیکھیں تو تخم ملنگا کی فصل کو بغیر پانی کے پک کر تیار ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر جہاں پانی کی کمی ہوتی ہے، ہم نے پہلے بات کی کہ وہاں اسے کاشت کیا جاتا ہے، لیکن اگر ضرورت پڑے بھی تو اسے ایک پانی لگا سکتے ہیں۔ اگر اس کا دوسرا پانی لگا دیا جائے تو اس کا قد ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ قد بڑھنے سے تخم ملنگا کی فصل گر جاتی ہے، جس کے سبب پھلیوں میں بیج یا تو بالکل ہی نہیں بنتے یا پھر بنتے ہیں تو کم بنتے ہیں، اس لیے اسے زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ہم اس کے جڑی بوٹیوں کا حوالے سے بات کریں تو جڑی بوٹیاں مارنے کے لیے جب اس کا اگاؤ مکمل ہو جائے، اگر آپ دیکھیں کہ جڑی بوٹیاں زیادہ ہوں تو پھر آپ نوکیلے پتوں والی جڑی بوٹی مارزیٹ ٹاپ سٹار کے سپرے کر سکتے ہیں۔ اس سپرے سے تخم ملنگا میں جڑی بوٹیوں کا بڑی حد تک خاتمہ ہو جاتا ہے۔ عام طور پر تخم ملنگا کی فصل پر کیڑے مکوڑوں کا حملہ بھی ہوتا ہے،
لیکن پھر بھی آپ اپنی فصل پر نظر رکھیں گے کہ اس کے رس چوسنے والے کیڑے حملہ آور ہوتے ہیں تو آپ موقع کی مناسبت سے وہ سپرے کرتے رہیں گے۔ اس کی گہائی کیسے کریں؟ جب اس کی فصل پک جائے تو اسے درانتی سے کاٹ لیں یا ہاتھ سے اکھاڑ لیں۔ فصل کاٹنے کے بعد اسے سوکھنے کے لیے 1-2 ہفتے تک چھوڑ دیں۔ اس کے بعد اس کی گہائی، یہ مطلب ہے کہ وہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ کٹائی یا چھڑائی جس طرح ہم کرتے ہیں۔ گہائی کے 2 طریقے ہوتے ہیں، پہلا طریقہ پانی والا ہے، دوسرا مشین والا۔ پانی والا طریقے سے اگر آپ گہائی کرنا چاہیں تو ایک بڑا سا ڈرم لے لیں، اسے پانی سے بھر لیں، تخم مرنگا کے پولے لے کر اس کے اوپر پھلیاں ڈرم کے پانی میں اچھی طرح ڈبو کر باہر نکال لیں۔ باہر نکالتے ہی اسے اچھی طرح سے جھٹک کر ایک طرف رکھ دیں، پھر پانی سے گیلا ہونے کی وجہ سے تخم مرنگا کی پھلیوں کا منہ کھل جاتا ہے۔ پھلیوں کے منہ کھلنے سے اسے تلوں کی طرح الٹا کر کے جھاڑ لیا جاتا ہے۔ جا کے مشین کا طریقے کی بات کریں تو گندم والی تھریشر میں باریک جالی لگا کر بھی اس کی گہائی کی جا سکتی ہے۔ تھریشر سے گہائی کرنے کی صورت میں اس سے پانی وغیرہ میں ڈبونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر اس کی عموماً پیداوار دیکھی جائے تو 5 سے 6 من یا 7 من بھی پیداوار آتی ہے۔ اگر اس میں دیکھا جائے کہ اس سے کہاں کہاں فروخت کیا جا سکتا ہے، اس کی منڈی کے حوالے سے ریٹ کی بات کی جائے تو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ 12,000 سے لے کر 17-18,000 روپے فی من ریٹ رہتا ہے اس کا۔ تو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کی کاشت کے لیے اس کا بیج 1 سال سے زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا بیج آپ ویسے کسی بھی پنسار کی دکان سے لے سکتے ہیں، لیکن پنسار کی دکان سے لے کے بیج 1 سال سے زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش کریں کہ آپ بیج ایسے کاشتکار سے حاصل کریں جو خود تخم مرنگا کی فصل کاشت کرتا ہو، تاکہ اس کی تسلی ہو کہ بیج 1 سال سے زیادہ پرانا نہیں ہوتا۔ لہذا میں امید کرتا ہوں کہ آپ اگر زیادہ نہیں تو 2-4 کنال پر ضرور تخم مرنگا کی فصل کاشت کرنے کا تجربہ کریں۔ تو آج تک کی یہ تخم مرنگا کی چند معلومات سے جو آپ سے شیئر کر دی ہیں، تو انشاءاللہ اس کی ایک اور ویڈیو میں بہت جلد بنانے والا ہوں، تو وہ بھی آپ تک بہت جلد شیئر کر دی جائے گی۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔